ٹرینڈ تو نظر آئے گا کیونکہ آپ نے مسلم لیگ نون کے شہزاد خود لوگ کہتے رہے کہ جس طریقے سے سزائیں دی گئی ہیں، رانا صاحب وکیل بھی ہیں، نیر بخاری صاحب مجھے یاد ہیں، بہت سے وکلا کے میں نام لے سکتا ہوں جو اس وقت حکومتی جماعتوں کے جو کہتے تھے یہ جس طریقے سے کیسز کے فیصلے یہ تو کھڑے نہیں ہوں گے عدالتوں میں، کیا ضرورت تھی اس طرح کے فیصلے کرنے کی؟ عدت جیسا فیصلہ جس کی مخالفت خود حکومتی لوگ اب آگے کر رہے ہیں کہ یہ کیا فیصلہ دیا آپ نے، تو یہ فیصلے تو واپس ہوں گے. سو یہ ٹرینڈ بنے گا صرف اس وجہ سے بنے گا کیونکہ فیصلے ہی غلط ہوئے تو ظاہر ہے ان کا ریورسل بھی آسان ہے. وہ تو ابھی تک پی ٹی آئی کے وکلا تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ابھی بہت زیادہ ٹائم لگایا جا رہا ہے، ان کو تو بہت جلدی ان فیصلوں کو پیچھے ہو جانا چاہیے تھا یا اوور ٹرن ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ پھر لڑائی بھی بڑھے گی. ظاہر ابھی حکومت نے بڑی ہاف ہارٹیڈلی اس لڑائی میں جمپ لگائی ہے. طلعت چودھری صاحب نے ایک بڑا ملا جلا رجحان کی پریس کانفرنس کی اور میرا خیال ہے ٹسوری صاحب کو تو ایم کیو ایم بھی اون نہیں کرتا. لیکن کل ہم نے دیکھا اعظم نذیر طارر صاحب نے بات کی، عطا اللہ طارر صاحب انفارمیشن منسٹر ہیں، انہوں نے بھی ایک طریقے سے جو ہے وہ صرف خط کے حوالے سے بات کی. یہاں تو اب فیصلوں کی بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں یہ کیا طریقہ ہے. نہیں، انہوں نے کل وہ گرین کارڈ کے حوالے سے بھی بات کی. یہ دیکھیں جب یہ جسٹس بابر ستار کو اپوائنٹ کیا جا رہا تھا ایز اے جج تو ایک ممبر نے مخالفت کی تھی اور وہ پی ٹی آئی کے علی محمد خان صاحب تھے. اس کے علاوہ اس وقت جو اپوزیشن کے سارے لوگ تھے جس میں نون لیگ کے لوگ تھے، پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، وہ بابر ستار صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اس وقت وہ کہتے ہیں بڑی منتے ترلے کر کے بنایا تھا اس کو علی محمد خان اور پی ٹی آئی کو. یہ مجھے رانا صاحب نے کہا تو اپوز کیا تھا، وہ تو انہوں نے ان کو کہا تھا کہ سپورٹ کریں، لیکن آخر تک پی ٹی آئی نے سپورٹ نہیں کیا تھا. تو آج جو لوگ تنقید کر رہے ہیں ان کے اوپر کہ گرین کارڈ ہے، تو اس وقت آپ کو دیکھ لینا چاہیے تھا نا کہ وہ گرین کارڈ ہولڈر ہے، کیونکہ وہ پہلے سے بتا چکے تھے. ان کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے بابر ستار صاحب کا، وہ کہہ رہے ہیں میں نے تو بتا دیا تھا پہلے کہ میری یہ پراپرٹیز ہیں اور یہ میرا گرین کارڈ ہے. گرین کارڈ مسئلہ نہیں، مسئلہ تو مسئلہ ہے. اصل مسئلہ خط ہے، اصل مسئلہ خطوط ہے. اگر یہ خطوط نہ ہوتے، اگر یہ مسئلے نہیں تھے نا، یہ تو مسئلے چلتے رہتے. اس کے علاوہ کچھ اور کیسز آپ کو پتا ہے نا آڈیو لیکس کے حوالے سے وہی تو میں کہہ رہا ہوں، خط ہو گیا، کیسز ہو گئے، کیس تو چل جائے گا، چلے ختم بھی ہو جائے گا. لیکن اب یہ کل کے خط کے بعد تیزی آ گئی. آپ نے جیسے لا منسٹر کا کہا، اب اٹارنی جنرل صاحب نے کہا تاثر دیا جا رہا ہے. بابر ستار صاحب نے بڑا کلیئر کہا ادارے کے سربراہ کی طرف سے، ہائی آفیشل کی طرف سے مجھے یہ کہا گیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ. یہ نہیں کہا گیا کہ اٹارنی جنرل نے مجھے یہ پیغام بھیجا یا اس کی دفتر سے مجھے پیغام ہے. سو یہ تو مجھے بڑھتا نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ فیصلے آنے شروع ہوئے جو کہ کسی خواہشات کے خلاف ہوں گے، ظاہر ہے وہ ایک پولیٹیکل ڈیزائن بھی ہے نا کہ اس پولیٹیکل ڈیزائن میں چیزیں ایسے چلنی چاہیے، اگر اس کے خلاف فیصلے آنے شروع ہوئے پھر تو رولا پڑ جائے گا. جن لوگوں کا آپ نے نام لیا جس میں رانا ثناء اللہ اور دیگر لوگ ہیں، میرے خیال سے بڑا آبویس ہے، خاص طور پہ آخری ہفتے الیکشن سے پہلے جو 3 سزائیں ہوئی اس میں کہیں پہ جو ہے ایک تو جو پہلے توشہ خانہ کا جو کیس تھا جو الیکشن کمشنر نے بنایا تھا، جب انہوں نے لسٹ دی کہ یہ ہمارے گواہان ہیں، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ ان گواہان کو ہم جو ہے ان کا بیان ہی نہیں بند کریں گے. کہیں پہ آپ نے جو ہے اسٹیٹ پروسیکیوٹر کو کہا کہ آپ جو ہے وہ جرا کریں گے. کہیں پہ جو 342 کا آخری ملزم کا بیان ہوتا ہے وہ آپ نے نہیں لیا. باقاعدہ اس وقت تو بلکہ یہ تاثر مل رہا تھا کہ کیا یہ غلطیاں جان بوجھ کے چھوڑی جا رہی ہیں کہ کل کو فیصلے ریورس کرنے پڑ سکتے ہیں، اور آسانی ہو. اس حد تک تاثر مل رہا تھا کیونکہ اتنا بلیٹنٹلی یہ کیا گیا تھا، اتنے غلط طریقے سے کیا گیا تھا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو ناقد ہیں خود عمران خان کے جس میں حکومتی لوگ شامل ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ججمنٹس جو ہیں یہ سٹینڈ نہیں کر پائیں گی، یا تو یہ ریمانڈ بیک ہو جائیں گی، دوبارہ ان کا ٹرائل ہوگا، یا پھر ان کیسز کو اڑا دیا جائے گا. تو میرے خیال سے ان کیسز کا فیٹ تو بڑا آبویس ہے، لیکن سوال یہ کہ کیا اس کے بعد بھی عمران خان باہر آئیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوگا. 190 ملین پاؤنڈ پہ آج ان کو ضمانت تو ملی ہے، لیکن جب یہ نیب عدالت میں چلے گا کیس، وہاں پہ زیادہ تر وٹنسز کے گواہ جو وٹنسز تھے ان کی گواہیاں ہو چکی ہیں قلم بند. وہاں پہ اس کے بعد 9 مئی کا کیس ہے، اس میں بھی ہو سکتا ہے ان کو سزا ہو جائے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت ریاست اور حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ عمران خان باہر آئیں گے، اور وہ پوری کوشش کریں گے. کیسز پینڈنگ ہے نا، ان میں ضمانتیں ہوں گی تو کوئی اور کیس ایک اچھے وقت میں کسی اور کیس میں سزا دی جائے گی اور پھر اس کو 4-6 مہینے لگیں گے ضمانت کے. تو پھر عمران خان صاحب باہر نہیں آ رہے. نہیں دیکھیں، حکومت کی تو کوشش ہوگی. اب جو عدت والا معاملہ ہے اس میں بھی جو خاور مانیکا صاحب کے وکیل ہیں، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں میں نے ڈنمارک جانا ہے، تو ادھر ہو سکتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا وہ طول پکڑ جائے معاملہ. لیکن یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے اب یہ 190 ملین صبح سے شام تک ہم سنتے رہتے ہیں. 190 ملین کدھر ہے جی؟ حکومت کے پاس ہے. حکومت کیا کر رہی ہے؟ اس پہ پروفٹ بھی لے رہی ہے. تو یہ مطلب انتہائی مذائقہ خیز قسم کا کیس ہے نا. ایک سول میٹر تھا جو این سی اے کے درمیان اور ملک ریاض صاحب کی فیملی کے درمیان ہوا. پیسہ انہوں نے اپنے پرائیویٹ اکاؤنٹ سے بھیجا. اگر کوئی خفیہ معاہدہ تھا جو کابینہ میں کوئی بھی پیپر پیش کیا جائے اس کا ریکارڈ ہوتا ہے.
تو وہ جو خفیہ پیپر شہزاد اکبر نے مبینہ طور پہ پیش کیا تھا اور عمران خان نے کہا تھا کوئی نہیں کھولے گا، تو شہباز شریف کہیں نا کہ کھولو اس کو، دکھاؤ پوری قوم کو، کدھر ہے وہ پیپر؟ تو یہ ساری جس قسم کا کیس ہے میرے خیال میں اندر رکھنا لیگلی اتنا آسان نہیں ہے، لیکن حکومت کی خواہش ہوگی اس کو کسی طریقے سے طول دیں. اور دوسرا جسٹس بابر ستار صاحب ہو جائیں، جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہو جائیں، دیکھیں کچھ جج صاحبان ہیں ان کا جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، شخصی آزادیاں ہیں، ان کے حوالے سے ان کے جو فیصلے ہیں نا، یہ اس تاریخ آئینی دور میں میرے خیال میں روشنی کی مانند ہیں. ان لوگوں کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. کسی بھی معاشرے میں اگر اس قسم کے جج ہوں، پی ٹی آئی والے ان کی مخالفت کرتے تھے، نون لیگ والے ان سے خوش نہیں ہیں، پیپلز پارٹی والوں کو ان سے مسئلہ ہے، تو یقیناً یہ کچھ نہ کچھ ٹھیک کر رہے ہوں گے. تو میرے خیال میں ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنا اپنا آئین کے مطابق کام کرے، زیادہ دل پہ چیزیں نہ لیں تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے.